بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ ہیں، جو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ اور مجاز خلیفہ ہیں۔ دوران تربیت حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو تعلیم و تربیت مکمل ہونے کے بعد سیاحت کا حکم دیا، تو آپ نے مختلف ممالک کی اور ریاستوں کی سیاحت فرمائی۔ مورخین فرماتے ہیں کہ آپ بدخشاں جب تشریف لے گئے تو یہاں پر مشہور بزرگ حضرت شیخ عبدالواحد، جو مشہور صوفی بزرگ حضرت ذوالنون مصری کے مرید تھے، اور حضرت شیخ عبدالواحد عشق خداوندی سے اس قدر سرشار تھے کہ اہل دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ اسی بے نیازی اور کلندری کے سبب آپ شہری حدود سے نکل کر ایک غار میں مقیم ہو گئے تھے۔ جب کوئی دنیا پرست حضرت شیخ عبدالواحد کی خدمت میں حاضر ہوتا اور اپنے کسی کام کے سلسلے میں آپ سے دعا کی درخواست کرتا، تو آپ پرجلال ہو کر فرماتے کہ تم کب تک اس مردار دنیا کے پیچھے بھاگتے رہو گے؟ کیا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میرے پاس صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آئے اور اس بھڑکتی ہوئی آگ سے بچنے کی کوشش کرے جس کا ایندھن انسان نے بننا ہے؟ کیا تم اس لیے نہیں آ سکتے کہ میں تمہارے لیے اپنے اللہ سے خیر اور عافیت طلب کروں؟ تم فقط میرے پاس صرف دنیا مانگنے آتے ہو، دولت اور دھن مانگنے آتے ہو، تو سن لو، دنیا سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جاؤ کسی اور دروازے پر، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت بابا فرید جانتے تھے کہ حضرت شیخ عبدالواحد رحمۃ اللہ علیہ ملاقاتیوں سے بیزار رہتے ہیں، پھر بھی ایک مرد خدا اور بزرگ کی زیارت اور دیدار کے لیے آپ اس غار پر تشریف لے گئے جہاں پر سناٹے اور ویرانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ فرید میرے قریب ہرگز نہ آنا کہ جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس قدر ہیبت تھی کہ میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ وہیں فرید بیٹھ جا خاک پر کہ تو میرا مہمان ہے، اور میری میزبانی یہ ہے کہ میں اپنے مہمانوں کو خاک کے سوا کچھ نہیں دیتا، اور میرے پاس خاک کے سوا ہے بھی کیا، میں خود بھی خاک ہو چکا ہوں۔ اسی خاک کا ذکر کرتے ہوئے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روح الامی پیدا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرد قلندر کو سلام پیش کیا اور بڑی خوش دلی کے ساتھ فرش اور خاک پر بیٹھ گئے۔ غار میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت بابا فرید نے عرض کیا کہ حضرت شیخ، مجھے عشق خداوندی کے متعلق بتائیے۔ تو حضرت شیخ عبدالواحد نے فرمایا کہ فرید، مجھے دیکھ، میں عشق خداوندی کی ادنا ترین مثال ہوں۔ میرے جسم پر نظر کر، یہ آتش فراق میں بوند بوند پگھل رہا ہے، بس کچھ دنوں کی بات ہے، یہ پگھلتے پگھلتے خاک ہو جائے گا۔ میرے پیروں کی جانب دیکھ، ایک ٹانگ سے محروم ہو چکا ہوں۔ مجھے دنیا کو طلاق دیے ہوئے 1 صدی گزر چکی ہے۔ میں 70 سال سے اس گوشہ تنہائی میں پڑا ہوا ہوں۔ میں نے تمام ظاہری اسباب اور دنیا کی نفی کر دی ہے۔ بہت سال پہلے اس غار میں ایک عورت داخل ہوئی تھی دنیا کی شکل میں۔ اس کا حسن و فریب دیکھ کر میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی غار سے باہر چلا جاؤں، مگر جیسے ہی میں نے قدم اٹھایا تو آواز غیبی نے میرے پیروں میں
ایک زنجیر ہمیشہ کے لیے ڈال دی اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے شیخ کہاں جا رہے ہو؟ محبت کا دعویٰ تو تم نے ہم سے کیا تھا اور ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ جب میں نے عشق خداوندی کی وہ آواز سنی تو میں واپس لوٹ آیا اور فوراً اپنی ایک ٹانگ کو کاٹ کر پھینک دیا۔ اب 30 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو یاد کر کے شرم و ندامت کی آگ میں جھلس رہا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے دوست کو یہ چہرہ کس طرح دکھاؤں گا۔ حضرت شیخ عبدالواحد کی داستان حیات سن کر حضرت بابا فرید اس قدر روئے کہ آپ کی ہچکیاں بند گئیں۔ پھر خود کلامی کے انداز میں فرمانے لگے کہ اے فرید تجھے کیا پتہ اللہ کی سرزمین پر اس کے کیسے کیسے جان نثار موجود ہیں۔ مختلف تذکرہ نویس لکھتے ہیں کہ حضرت بابا فرید حضرت شیخ عبدالواحد کے ساتھ اس غار میں 1 ہفتے تک مقیم رہے اور اسی دوران آپ کے لیے یہ بات نہایت ہی حیرت کا باعث تھی کہ بظاہر کوئی شخص بھی اس غار میں نہیں آتا تھا، لیکن رات کا جب وقت ہوتا تو حضرت شیخ عبدالواحد کے لیے کھانے کے لیے دودھ اور کھجوریں موجود ہوتی اور یہ سارا انتظام رزق غیبی کا تھا جو اللہ پاک اس ویران غار اور گوشے کے اندر حضرت شیخ کو رزق کی صورت میں عطا فرما رہا تھا۔ کچھ دن کے بعد جب حضرت بابا فرید بدخشاں سے رخصت ہونا چاہتے تھے اور حضرت شیخ سے اجازت طلب کی، جواباً حضرت شیخ نے سکوت اختیار کیا تو حضرت بابا فرید بھی یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ ابھی حضرت شیخ کی مرضی نہیں ہے۔ پھر جب آدھی رات گزر گئی تو حضرت شیخ عبدالواحد نے مراقبے سے سر اٹھایا اور حضرت بابا فرید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ فرید تو بھی چلا جائے گا؟ ہاں، سب کچھ جانے کے لیے ہے، کسی کو دوام نہیں، کسی کو قرار نہیں اور کسی کو بھی ہمیشگی نہیں، بس سب منزل دو منزل کے ساتھی ہیں، بس جدائی اور تنہائی ہی ہماری ہمدرد اور غم گسار ہے۔ تو حضرت بابا فرید نے جواباً عرض کیا کہ حضرت شیخ اگر آپ حکم دیں تو میں کچھ دن اور ٹھہر جاؤں۔ تو حضرت شیخ عبدالواحد نے فرمایا کہ چند دن اور ٹھہرنے سے کیا ہوگا، پھر بھی جدائی کی منزل تو سر پر کھڑی ہے، الفراق الفراق کی آوازیں گونج رہی ہیں، اور بابا فرید تجھے بھی جانا ہوگا، تیرے سفر عشق کا تو ابھی آغاز ہوا ہے، ابھی اس کا انجام کہاں۔ مجھ اسیر غم کی طرف نہ دیکھ، میں تو ازل سے اس غار اور ویران جگہ کا قیدی ہوں، یہی غار میرا مکان ہے، یہی میری خلوت ہے، یہی میری جلوت ہے، یہی میری انجمن ہے۔ تو ہرگز گوشہ نشینی اختیار نہ کرنا، اور بندگان خدا کا ہجوم تیرا منتظر ہے، مخلوق خدا پیاسی ہے، جاؤ اور جا کر ان کی پیاس بجھاؤ۔ اور یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف، حضرت شیخ عبدالواحد نے حضرت بابا فرید کو اشارے میں سمجھا دیا تھا کہ آپ نے ہرگز گوشہ نشین نہیں ہونا، بلکہ مخلوق خدا کے اندر بیٹھ کر مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے اور رب تعالیٰ کے دین کو پھیلانا ہے۔ صبح جب سورج طلوع ہوا تو حضرت بابا فرید نے حضرت شیخ عبدالواحد سے اجازت طلب کی، تو حضرت شیخ نے ایک نظر بابا فرید کی طرف دیکھا اور پھر غمزدہ لہجے میں فرمانے لگے کہ فرید تو مجھے بہت پسند ہے، تجھے اپنا دوست بنا لیتا، مگر کیا کروں، میں تو کسی اور کی دوستی کا دم بھر چکا ہوں، اپنے اس وعدے کو اور عہد کو نہیں توڑ سکتا، اگر عہد شکنی کروں گا تو پھر ہلاک ہو جاؤں گا، پھر بھی میں تیرے دل سے دور نہیں ہوں، جب تک زندہ رہوں گا اپنے رب سے بابا فرید تیرے لیے عافیت طلب کرتا رہوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت شیخ عبدالواحد اپنی بیساکھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور پھر حضرت بابا فرید کو سینے سے لگایا۔ حضرت بابا فرید اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اس دوران مجھے ایسا محسوس ہوا
کہ جیسے میرا پورا جسم جل اٹھا ہو۔ یہ حقیقت میں حضرت شیخ عبدالواحد کا سوز عشق تھا جو نزدیک آنے والوں کو بھڑکتے ہوئے شعلوں کی اور انگاروں کی مانند محسوس ہوتا تھا۔ حضرت بابا فرید کی بھی عجیب حالت تھی اور حضرت شیخ عبدالواحد آپ کو سینے سے لگائے ہوئے فرما رہے تھے کہ بابا فرید، ہم تو خامہ برباد ہیں، نہ ہماری کوئی ملکیت ہے اور نہ کوئی ہماری جاگیر ہے، بس ایک میراث ہے جس نے ہمیں جلا کر خاکستر کر دیا ہے۔ ایک چنگاری ہے جو ہماری میراث میں ہے، اور یہ چنگاری تیری نظر بھی کیے دیتا ہوں کہ اس چنگاری کے بغیر درویش نہیں رہتا، بلکہ نیکیوں اور عبادتوں کا سوداگر بن جاتا ہے۔ بس اب جا، تیری منزل بہت دور ہے۔ اللہ تیرے قدموں کو استقامت بخشے، تیرے سر پر اس کی رحمت سایہ فگن رہے۔ اگر کبھی تجھے یہ سوختہ جان یاد آ جائے تو میرے حق میں بھی دعائے خیر کرنا کہ یہ جو آگ ہمارے سینے کے اندر لگی ہے، یہ جو چنگاری دکھ رہی ہے، یہ آگ اور چنگاری بجھنے نہ پائے، یہاں تک کہ میرے تمام اعضاء، دل، دماغ اور روح جل کر خاک ہو جائیں، اور پھر یہ خاک کوچہ یار میں بکھر جائے اور اسے تیز ہوائیں در بدر اڑاتی پھریں۔ اتنا کہہ کر حضرت شیخ عبدالواحد پھر دوبارہ زمین پر بیٹھ گئے اور حضرت بابا فرید اس تاریک اور ویران اور سناٹے سے نکل آئے، مگر اس طرح کہ آپ کے قدم تھکے تھکے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت بابا فرید کو حضرت شیخ عبدالواحد سے بچھڑنے کا بہت غم تھا، لیکن آپ مجبور تھے کہ ابھی آپ کی منزل بہت دور تھی اور آپ کا سفر باقی تھا۔ حضرت بابا فرید نے بدخشاں کو خیر بات کہا اور چشت کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ وہی مقام ہے جس کی نسبت سے سلسلہ چشتیہ نے شہرت دوام حاصل کی ہے۔ یہاں پہنچ کر حضرت بابا فرید نے حضرت شیخ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ مبارک کی زیارت کی اور حاضری دی۔ حضرت خواجہ ابو یوسف چشتی کا شمار سلسلہ چشتیہ کے نامور بزرگوں میں ہوتا ہے۔